بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی خاتم الانبیاء محمد وعلی آلہ وصحبہ وامتہ اجمعین اما بعد۔ عزیز طلبہ کرام، سابقہ ویڈیو کے اندر ہم نے سوال نمبر 9 شروع کیا تھا۔ سوال نمبر 9 کا عنوان تھا کہ دور صدیقی سے لے کر دور حاضر تک جتنے بھی ختم نبوت کے تحفظ کے لیے کوششیں ہوئی ہیں ان کو مختصراً اور اجمالاً ذکر کریں، چونکہ مکمل طور پر تو ان تمام تر کوششوں کاوشوں کو صفحات پہ منتقل کرنا ناممکن سی صورت ہے، تو اس لیے چند مختصر اور اشارتاً واقعات آپ کے سامنے اس جواب کے اندر ذکر کیے گئے ہیں۔ سابقہ ویڈیو کے اندر ہم نے مسیلمہ کذاب، اسود عنسی، طلیحہ ان کے بارے میں پڑھ لیا تھا مختصراً۔ آج کی اس ویڈیو کے اندر ہم کتاب کے عبارت پڑھنے کے بعد ایک انتہائی اہم بحث جو کتاب کے اندر موجود نہیں ہے لیکن ہمارے سوال سے متعلق ہے، سوال کے اندر دور حاضر تک کی کاوشوں کا ذکر تھا، تو میں انشاءاللہ ایک فہرست آپ کے سامنے اسکرین پر لاؤں گا اور پریزنٹیشن کے کچھ سلائڈز بھی آپ کے سامنے ہوں گی جس میں ان افراد کے نام ہوں گے اور ان کا مختصر سا بعضوں کا تعارف بھی ہوگا جنہوں نے ان 1400 سال میں نبوت کا دعویٰ کیا ہے اور پھر ان کے کچھ نہ کچھ ماننے والے تھے یا ان کی کچھ نہ کچھ شہرت ہو گئی تھی۔ تو آئیے ابتدا کرتے ہیں۔ اسلام کی 1400 سال کی تاریخ گواہ ہے کہ باقی تمام فتنوں سے مباحثہ، مجادلہ، مناظرہ، مباہلہ وغیرہ ہوئے، لیکن جھوٹے نبیوں سے تو گفتگو کی بھی شریعت نے اجازت نہیں دی، اور فصول عمادی میں کلمات کفر شمار کرتے ہوئے لکھا ہے کہ وَكَذَا لَوْ قَالَ أَنَا رَسُولُ اللَّهِ أَوْ قَالَ بِالْفَارِسِيَّةِ مِنْ پیغمبرم يريد به پیغام می برم يكفر ولو أنه حين قال هذه المقالة طلب غيره منه المعجزة قيل يكفر الطالب، والمتأخرون من المشايخ قالوا إن كان غرض الطالب تعجيزه وافتضاحه لا يكفر۔ ترجمہ: اور ایسے ہی اگر کہے کہ میں اللہ کا رسول ہوں، یا فارسی زبان میں کہے من پیغمبرم اور مراد یہ ہو کہ میں پیغام لے جاتا ہوں تو کافر ہو جائے گا۔ اور جب اس نے یہ بات کہی اور کسی شخص نے اس سے معجزہ طلب کیا تو بعض کے نزدیک یہ طالب معجزہ بھی کافر ہو جائے گا، لیکن متاخرین نے فرمایا ہے کہ اگر طالب معجزہ کی نیت طلب معجزہ سے محض اس کی رسوائی اور اظہار عجز ہو تو کافر نہ ہوگا، چونکہ جب یہ مطالبہ کرے گا اس سے معجزہ کا تو اس کے دل کے اندر رسالت کے معاملے میں، ختم نبوت کے معاملے میں شک پیدا ہو گیا، اور ایمان کے اندر شک یہ کفر ہے۔ اور امام ابو حنیفہ رحمہ اللہ سے بھی یہی منقول ہے، کچھ ویڈیوز قبل آپ کو عبارت بھی بتائی تھی جو ان کے متعلق ذکر کی جاتی ہے۔ اور خلاصۃ الفتاویٰ جلد 4 صفحہ نمبر 386، کتاب الفاظ الکفر فصل ثانی میں امام عبد الرشید بخاری رحمہ اللہ فرماتے ہیں کہ وَلَوْ ادَّعَى رَجُلٌ النُّبُوَّةَ وَطَلَبَ رَجُلٌ الْمُعْجِزَةَ قَالَ بَعْضُهُمْ يُكَفَّرُ وقال بعضهم من كان غرضه اظہار عجزه وافتضاحه لا يكفر۔ ترجمہ: اگر کسی شخص نے نبوت کا دعویٰ کیا اور دوسرے نے اس سے معجزہ طلب کیا تو بعض فقہا کے نزدیک یہ طالب معجزہ بھی مطلقاً کافر ہو جائے گا، اور بعض نے یہ تفصیل فرمائی ہے کہ اگر اس نے اظہار عجز و رسوائی کے لیے معجزہ طلب کیا تھا تو یہ کافر نہ ہوگا۔ چنانچہ امت کی 1400 سال کی تاریخ گواہ ہے کہ جب کبھی کسی اسلامی حکومت میں کسی شخص نے جھوٹا دعوی نبوت کیا تو امت نے اس سے دلائل و معجزات مانگنے کے بجائے اس کے وجود سے ہی اللہ تعالیٰ کی دھرتی کو پاک کر دیا۔ ہمارے بر صغیر پاک و ہند میں انگریز نے مرزا غلام احمد قادیانی کی بطور خودکاشتہ پودا آبیاری کی۔ مرزا غلام احمد قادیانی کی انگریزوں نے آبیاری کی ہے، اس پر انشاءاللہ تفصیلی بات ہوگی۔ آخری جو مرزا قادیانی کے کردار سے متعلق ہمارے اسباق آ رہے ہیں کہ مرزا قادیانی کتنا ان کا وفادار تھا۔ مسلمان قوم مظلوم، محکوم، غلام تھی، لاچار امت کو قادیانی گروہ سے مناظرہ کی راہ اختیار کرنی پڑی۔ اللہ تعالیٰ نے دلائل و براہین، مقدمات و مناظروں، ممبر و محراب، عدالت و اسمبلی، مکہ مکرمہ و افریقہ تک جہاں بھی کسی فورم پر قادیانی کیس گیا امت مسلمہ کو کامیابی نصیب فرمائی۔ یہ راستہ مجبوراً اختیار کرنا پڑا، ورنہ شرعاً جھوٹے مدعی نبوت اور پیروکاروں کا وہی علاج ہے جو سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ عنہ نے اپنے عہد زری میں، اپنے بہترین اور خوبصورت زمانہ میں
مسیلمہ کذاب کا یمامہ کے میدان میں کیا تھا، اور یقین فرمائیے کہ جب کبھی اس خطہ میں اسلامی حکومت قائم ہوگی، صحیح معنوں میں اسلامی حکومت قائم ہوگی، تو سنت صدیق دہرائی جائے گی۔ اللہ تعالیٰ امت محمدیہ کو توفیق نصیب فرمائے۔ نوٹ: آج تک جو جھوٹے مدعیان نبوت ہوئے ان کی تفصیل ائمہ تلبیس میں مولانا محمد رفیق دلاوری رحمہ اللہ نے قلم بند کی ہے۔ اس کی تلخیص 22 جھوٹے مدعی نبوت کے نام سے نثار احمد فتحی صاحب نے کی ہے، اس کا مطالعہ کیا جا سکتا ہے۔ ایسے ہی احتساب قادیانیت جلد 41 کے اندر بھی جھوٹے مدعیان نبوت سے متعلق کلام موجود ہے، ان کے اسماء اور ان کا مختصر تعارف موجود ہے۔ چونکہ یہ ہماری نصابی کتاب ہے تو اس لیے مؤلف مد ظلہ نے تفصیلات یہاں ذکر نہیں کی، اس کے لیے تو کتابوں کی کتابیں چاہیے۔ البتہ ہم یہاں پر توقف اختیار کر کے اگلے سوال کو شروع کرنے سے قبل کچھ افراد کی بابت بات کر لیتے ہیں، اور آپ کے سامنے اسکرین پر میں فہرست کی صورت میں جھوٹے مدعیان نبوت کی کچھ افراد کی فہرست بھی ذکر کر دوں گا۔ تو آئیے ذرا دیکھتے ہیں جھوٹے مدعیان نبوت۔ سب سے پہلا نام ہے سجاح بنت حارث کا۔ ویسے تو مسیلمہ اور طلیحہ، اسود عنسی، یہ لوگ جو ہے اس سے قبل ہیں، دعوی نبوت ان لوگوں نے بھی اسی زمانے میں کیا تھا۔ چونکہ ان سے متعلق ہماری بات ہو چکی ہے اس لیے ہم سجاح بنت حارث سے ہی ابتدا کرتے ہیں۔ یہ تقریباً چوتھا نام ہوگا ان افراد میں سے جنہوں نے نبوت کا دعویٰ کیا، اور ہم ان سے متعلق پڑھتے آ رہے ہیں۔ سجاح بنت حارث یہ قبیلہ بنی تمیم کی ایک عورت تھی، اور نہایت ہوشیار اور حسن خطابت اور تقریر میں بہت مشہور تھی۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی جب وفات ہو گئی تو اس نے دعوی نبوت کر لیا اور ایک گروہ کو اپنے ساتھ ملا لیا۔ مدینہ منورہ پہ حملہ کرنا چاہتی تھی، لیکن پھر کسی وجہ سے مدینہ منورہ پر حملہ نہ کر سکی، اور اس کے بعد مسیلمہ کی طرف چلی گئی۔ اب مسیلمہ سمجھدار تھا، اس نے سوچا کہ اگر میں نے سجاح کے ساتھ لڑ کے اپنی طاقت قوت ضائع کر دی تو پھر مسلمانوں کے خلاف میں کمزور پڑ جاؤں گا، تو اس لیے اس نے ہدیے تحفے تحائف دے کر اپنے وفد کو سجاح کے پاس بھیج دیا۔ سجاح کے پاس جب وفد پہنچا اس نے استقبال کیا، بات چیت ہوئی، پھر وقت طے ہوا، پھر سجاح ملنے گئی تحفے تحائف لے کر۔ اب جب وہاں پر آپس میں ملے، سجاح کے ساتھ ملاقات ہوئی، تو اس کے بعد ایک عمدہ خیمے کے اندر انہوں نے ملاقات کی، اور تنہائی کی ملاقات تھی، گفتگو ہوتی رہی، ایک دوسرے سے بات چیت کرتے رہے۔ آخر کار جب دونوں باہر نکلے تو دونوں کا نکاح ہو گیا، یعنی آپس میں نکاح کر لیا تھا۔ مہر وغیرہ کچھ نہیں تھا، مہر کے طور پہ کچھ نمازیں معاف کر دی، ایک مذاق ہے، مذہب تو چونکہ تھا نہیں، تو بہرحال آپس میں ان کا نکاح ہو گیا، اور اس کے بعد فجر اور عشاء کی نمازیں بھی معاف ہو گئیں، اور واپس آ کے اپنے رفیقوں کو، اپنے اپنے ماننے والوں کو انہوں نے خبر دے دی۔ لیکن زیادہ دیر تک یہ نہیں چل سکا۔ مسیلمہ کذاب تو قتل ہو گیا، اس کو تو حضرت خالد بن ولید رضی اللہ عنہ کے لشکر نے قتل کر دیا، لیکن سجاح کے سامنے جب حضرت خالد بن ولید رضی اللہ عنہ سے ہوا، سجاح کے سارے جو رفقا تھے یا اس کے ساتھ لشکر کے اندر تھے وہ منتشر ہو گئے، تو سجاح اکیلی رہ گئی، تو وہ روپوش ہو گئی، اور اس کے بعد اسلام قبول کر لیا۔ اسلام قبول کرنے کے بعد پھر اپنے اسلام پر ہی باقی رہی، اور 55 ہجری کے اندر ان کی وفات ہوئی۔ حضرت سمرہ بن جندب رضی اللہ عنہ جلیل القدر صحابی ہیں، انہوں نے پھر ان کا جنازہ پڑھایا، اور یہ جو 55 ہجری کے اندر وفات ہوئی ہے یہ حضرت امیر معاویہ رضی اللہ عنہ کا دور حکومت تھا۔ اس کے بعد ہے ابن صیاد۔ ابن صیاد یہ مدینہ منورہ کے اندر ایک لڑکا تھا، سحر و کہانت میں کافی مہارت رکھتا تھا، اور نبوت کا بھی مدعی تھا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی بھی اس سے ملاقاتیں ہوئی ہیں، اور اس کا مسلمان ہو جانا اس میں اختلاف ہے، نیچے آپ دیکھ رہے ہیں یہاں پر بھی لکھا ہوا ہے کہ اختلاف ہے، یعنی یہ مطلب یہ ہے کہ اس نے اسلام قبول کیا یا نہیں کیا۔ بظاہر اس نے اسلام قبول کر لیا تھا، لیکن اس کے اسلام کے اندر پھر بھی بہت سارے اشکالات موجود تھے، یعنی نفاق کا شائبہ ایک قوی درجے کا اس اسلام کے اندر موجود تھا۔ آپ اس کا اندازہ اس سے ہی لگا لیں کہ ایک مرتبہ ابن صیاد کے سامنے دجال کا ذکر کیا گیا، تو ابو سعید خدری فرماتے ہیں کہ میں نے اس سے مذاقاً کہا کہ تیرا برا ہو کیا، تو دجال ہونا پسند کرتا ہے؟ تو وہ کہنے لگا کہ اگر وہ تمام قدرت جو دجال کو دی جائے گی مجھے عطا کر دی جائے تو میں دجال بننا پسند کروں گا، یعنی ایسا نہیں ہو سکتا میں دجال بننا پسند نہ کروں۔ مسلم شریف کی روایت ہے۔ تو اس طرح اور بھی کچھ واقعات ہیں جس سے پتہ چلتا ہے کہ ابن صیاد کا جو اسلام ہے وہ مشکوک ہے، یعنی بظاہر کوئی ایسی قوی دلیل نہیں ہے یا ایسا صاف
مطلع نہیں ہے جس سے ہم کہہ سکیں کہ ابن صیاد پکا مسلمان تھا۔ سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ دعوی نبوت بھی کیا، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں کیا، تو اس کو قتل کیوں نہیں کیا گیا؟ تو اس کے دو جوابات علماء نے لکھے ہیں، اور آپ نے سن رکھا ہے کہ امیر المؤمنین عمر بن خطاب رضی اللہ عنہ نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے اجازت بھی چاہی تھی کہ اگر آپ اجازت دیں تو میں اس کی گردن مار دوں۔ تو مسلم کی روایت ہے کہ آپ نے فرمایا کہ اگر ابن صیاد دجال منتظر ہے، یعنی وہ دجال جس کا انتظار کیا جا رہا ہے، تو تمہیں کسی طرح بھی اس کو قتل کرنے کی قوت طاقت حاصل نہیں ہے، تم اس پر قابو نہیں پا سکو گے، اس لیے کہ اس نے تو عیسیٰ بن مریم علیہ السلام سے قرب قیامت قتل ہونا ہے۔ اب سوال جو میں نے پہلے آپ سے عرض کیا کہ اس کو قتل کیوں نہیں کیا گیا، قتل سے کیوں بچ گیا، تو اس کی دو وجوہات ہیں۔ ایک وجہ تو یہ ہے کہ یہ کافر اور واجب القتل تو تھا لیکن نابالغ تھا، اور نابالغ جو ہے اس کو قتل نہیں کیا جا سکتا، کہ وہ اس لیے کہ اللہ تعالیٰ نے جو قانون اور آئین اسلام کی صورت میں ہمیں عطا کیا ہے اس کے اندر نابالغ لڑکوں کو قتل کرنے کی اجازت نہیں دی گئی، اس لیے اس کو بھی قتل نہیں کیا گیا۔ دوسری جو وجہ منع کرنے کی وہ یہ ہے کہ یہ یہودی تھا، اور یہودی ذمی تھے ان دنوں، ان سے معاہدہ تھا کہ ان کو قتل نہیں کیا جائے گا، ان سے تعارض نہیں کیا جائے گا، تو اس لیے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کے قتل کا حکم نہیں دیا۔ اور تیسری بات آپ نے حدیث میں سن لی کہ اگر وہ دجال منتظر ہے تو اس کو قتل کرنے کی قوت طاقت وہ پھر اللہ تعالیٰ نے حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے لیے ہی مقدر فرمائی ہے۔ 63 ہجری کے اندر یہ غائب ہو گیا تھا، یعنی اس کا فوت ہونا نہ ہونا اس سے متعلق تاریخ کے اندر ہمیں کلام نہیں ملتا، بس 63 ہجری کے اندر یہ غائب ہوگا۔ اس کے بعد مختار ثقفی ہے۔ مختار ثقفی کا مکمل نام مختار بن ابی عبید ثقفی ہے۔ یہ حضرت عبداللہ بن زبیر رضی اللہ عنہما اور عبد الملک بن مروان کے زمانے میں ظاہر ہوا، دعوی نبوت کرتا تھا اور کہتا تھا کہ میرے پاس جبریل امین نعوذ باللہ آتے ہیں۔ سن 67 ہجری کے اندر یعنی 60 اور 7 ہجری میں عبداللہ بن زبیر رضی اللہ عنہ کے حکم سے اس کو قتل کیا گیا تھا۔ یہ بڑا یعنی عجیب قسم کا انسان تھا، اس نے ایک لشکر تیار کر رکھا تھا جس میں عبداللہ بن زبیر رضی اللہ عنہ کے خلاف خروج کیا تھا، اور جو اس نے نعرہ لگایا تھا وہ نعرہ یہ بھی تھا کہ حضرت حسین رضی اللہ عنہ کا بدلہ لیا جائے گا۔ اسے پردہ کافر تھا اور اپنے مقاصد حاصل کرنا چاہتا تھا، لیکن اس نے جو نعرہ لگایا وہ حضرت حسین رضی اللہ عنہ کے بدلے کا تھا، یعنی یہاں اس نے منافقانہ رویہ اختیار کیا۔ اس کے بعد ہے حارث دمشقی، اس کا نام ہے حارث بن سعید دمشقی، یہ بھی عبد الملک بن مروان کے زمانے کے اندر تھا، اور اس نے نبوت کا دعویٰ کیا۔ عبد الملک بن مروان نے اس کو قتل کر کے عبرت کے لیے سولی پر لٹکا دیا۔ حارث دمشقی کو 180 ہجری کے اندر قتل کیا گیا۔ اس کے بعد ہے مغیرہ بن سعید عجلی۔ مغیرہ بن سعید عجلی یہ 119 ہجری کے اندر اس نے دعوی نبوت کیا، اور خالد بن عبداللہ قصری جو ہشام بن عبد الملک کی طرف سے امیر عراق تھے، انہوں نے اس کو قتل کر دیا۔ اور اس کے ساتھ ایک اور فرد بھی تھا، بیان بن سمعان، یہ بھی دیکھیے 119 ہجری میں قتل ہوا، اور جو سابقہ آپ نے دیکھا مغیرہ بن سعید یہ بھی 119 ہجری میں قتل ہوا۔ دونوں کو قتل کر کے عبرت کے لیے پھانسی پر لٹکایا گیا، اور پھر دونوں کو آگ کے گڑھے کے اندر ڈال دیا گیا۔ حکیم مقنع خراسانی یہ علم کیمیا میں ماہر تھا، اور اس کا استعمال کر کے اس نے ایک مصنوعی چاند بنایا ہوا تھا اور خدائی کا دعویٰ بھی کیا ہوا تھا۔ یہ خراسان کے ایک گاؤں میں ایک دھوبی کے گھر پیدا ہوا تھا، اور اس نے بھی دعوی نبوت کیا اور اپنے ساتھ لوگوں کو ملایا۔ اس کی جو موت ہے اس کے بارے میں مختلف روایتیں تاریخ میں لکھی ہیں۔ ایک روایت یہ ہے کہ مسلمان اس کے قلعے میں داخل ہو گئے اور مقنع خراسانی کو قتل کر دیا، اور ایک روایت تاریخی یہ بھی ہے کہ اس نے خود بھی زہر پی لیا اور اپنے سارے رشتہ داروں کو بھی زہر پلا کر یعنی خودکشی کر لی، اور ایک یہ ہے کہ اس نے آگ جلائی اور پھر اپنے رفقا سے کہا کہ جو جنت میں جانا چاہتا ہے، جو آسمان پہ جانا چاہتا ہے، وہ میرے ساتھ آگ میں کود جائے، اور یہ خود بھی آگ میں کودا اور اپنے ساتھ لوگوں کو بھی اس نے آگ کے اندر چھلانگیں لگوا دی، جس سے یہ خودکشی کر کے ہلاک ہو گیا۔ تو بہرحال یہ مختلف اس کی موت کی ہمیں روایات تاریخی ملتی ہیں۔ 143 ہجری کے اندر اس کی موت ہوئی ہے۔ اس کے بعد ہے اسحاق اخرس۔ اسحاق اخرس یہ شمالی افریقہ کا رہنے والا تھا۔ 135 ہجری میں جب عباسی خلیفہ صفاح جو ہے وہ کافی عروج پر تھا، اس وقت اسحاق اصفہان جو ہے وہ ظاہر ہوا۔ اس نے ایک بڑی عجیب کام کیے ہیں۔ اس نے پہلے تو مختلف زبانیں سیکھی ہیں،
اور مختلف قسم کی شعبدہ بازیوں میں مہارت حاصل کی ہے، اس سے لوگوں کو اس نے گمراہ کرنا شروع کیا، لیکن اصفہان آ کر اس نے 10 سال تک کوئی کسی سے بات نہیں کی، خلوت نشیں رہا، زبان پر اس نے ایسی مہر لگائی، ایسی خاموشی اختیار کی کہ یہ کسی سے بات ہی نہیں کرتا تھا، اور لوگوں میں مشہور ہو گیا کہ یہ تو گونگا ہے، اس کے اندر تو بولنے کی طاقت ہی نہیں ہے۔ لیکن 10 سال اس نے اسی یعنی عمل میں گزار دیے، خاموشی اور گونگا بن کے گزار دیے۔ 10 سال بعد پھر اس نے دعوی نبوت کر لیا اور کہا کہ مجھے خدا نے گویائی بھی دی ہے، گویائی کے ساتھ نبوت بھی دی ہے، اور پھر اس کے بعد اس نے اپنی نبوت کا اعلان کیا اور لوگوں کو گمراہ کرنا شروع کر دیا۔ اسحاق اخرس کے چہرے پہ جو ہے وہ روشنی، اور پھر اس کے ساتھ یہ گونگا باتیں کرنے لگا، فصاحت اور بلاغت حد درجے کی، اور پھر اس نے جو ہے وہ دعوی نبوت بھی کر لیا، شعبدہ باز بھی تھا، تو یہ تمام تر امور جو تھے اس نے لوگوں کو گمراہ کر دیا۔ اچھے اچھے متقی لوگ، مدرسین، معلمین، طلباء، بڑے بڑے سے یعنی پھسل گئے، اور شہر کا قاضی بھی پھسل گیا، اور پھر اس نے اپنے شعبدہ بازیوں سے کچھ ایسے امور کیے جس سے ان لوگوں کا مزید نظریہ اور تصور جو ہے وہ راسخ ہو گیا کہ اس نے بغیر چابی کے تالا کھول دیا، اور اس طرح کے امور۔ اب اس کے بعد پھر اس نے اپنا راستہ ہموار کیا کہ مجھے فرشتوں نے آ کے کہا کہ تم جو ہے وہ ذلی بروزی نبی ہو، تو میں نے ایک معذرت کر دی کہ میں معذور ہوں، تو انہوں نے کہا کہ تمہاری زبان کھول دی گئی، تو اس لیے اب تم یہ کام کر سکتے ہو، اور پھر اس طرح اس نے لوگوں کو اپنے ساتھ ملا لیا، ایک بڑا لشکر تیار کر لیا، اور اس لشکر کے تیار کرنے کے بعد پھر اس نے ادھر ادھر جو ہے وہ حملے شروع کر دیے، اور اپنے ایک سلطنت بنانے کی کوششوں میں اس نے عمان اور اس کے قرب و جوار کے علاقوں پر دعویٰ بولا، اور پھر وہاں پر جو حاکم تھے یا جو گورنر تھے ان کو بے دخل کر دیا۔ لیکن ہر عروج کے لیے زوال ہے، اور خاص طور پہ اللہ کے دین کے دشمنوں کے لیے تو زوال مقدر ہے۔ خلیفہ جعفر منصور کے لشکر نے اسحاق کو بڑے بڑے مارکوں کے بعد شکست دے دی، اور اسحاق جو ہے وہ مارا گیا، قتل کیا گیا، یوں انسانیت کی اس سے جان چھوٹی۔ یہ 150 ہجری کے اندر تقریباً خلیفہ ابو جعفر منصور کے زمانہ کے اندر قتل ہوا۔ باقی جو کچھ اور بھی مدعیان نبوت ہیں جھوٹے، ان سے متعلق اگلی ویڈیو میں بات کرتے ہیں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔